بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ 8واں سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قلقلہ تجوید کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے حروف میں گونج یا ارتعاش پیدا کرنا جب وہ ساکن ہوں۔ قلقلہ کے حروف 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جو مجموعی طور پر قطب جد کہلاتے ہیں۔ تجوید میں قلقلہ کا مطلب ہے کہ جب ان حروف پر سکون ہو تو ان حروف کی ادائیگی پر ان کے مخرج سے آواز ٹکرا کر یا اچھل کر واپس آتی ہے، جس سے گونج جیسی آواز یعنی ایکو پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل سے اس حرف کی آواز واضح اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ اس قاعدہ کے لیے ان حروف کا ساکن ہونا لازمی ہے، اور یہ سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی۔ سکون اصلی یہ ہے کہ اس حرف پر پہلے ہی جزم ہو، اور عارضی سکون یہ ہوتا ہے کہ وقف وغیرہ کی وجہ سے اس کی علامت کو عارضی طور پر سکون میں بدلا جائے۔ صحیح قلقلہ کرنے کا طریقہ۔ قلقلہ ایک باؤنسنگ یا ارتعاشی آواز ہے جو حرف کے مخرج یعنی مقامی ادائیگی سے زبان کو ہٹانے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ آواز مختصر اور واضح ہوتی ہے، جس میں کسی حرکت یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آیا وہ حرف قطب جد میں سے ہے اور وہ ساکن ہے۔ اس کے بعد اس کی مشق کرنی چاہیے۔ قلقلہ کی مثالیں: خلق، حج، ادبار۔ قلقلہ کی ادائیگی میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ قلقلہ میں کی جانے والی عام غلطیاں: حروف قلقلہ یعنی قطب جد کے 5 حروف ساکن ہونے کے باوجود بغیر قلقلہ، بغیر ارتعاش اور گونج کے پڑھے جائیں تو یہ غلطی ہوگی۔ جیسے من شر ما خلق میں قاف پر عارضی سکون اسے ساکن کر دے گا، اسے قلقلہ کرتے ہوئے خلق پڑھنا ہے۔ اگر اسے خلق پڑھیں تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، جو کہ غلط ہے۔ غیر قلقلہ حروف پر قلقلہ کرنا۔ کچھ لوگ غیر ارادی طور پر ہر ساکن حرف پر قلقلہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے قطب جد کے 5 حروف پر قلقلہ کرنا لازم ہے، اسی طرح باقی کے حروف ابجد پر قلقلہ نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قل میں لام ساکن ہے، لیکن قطب جد کے 5 حروف میں سے نہیں ہے، یعنی حرف قلقلہ نہیں ہے، اس لیے اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو قل پڑھتا ہے قل هو اللہ احد تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ اس لام کو بغیر ہلائے، بغیر قلقلہ کے قل پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح حرف ہا حلوے والا بھی غیر قلقلہ حرف ہے۔ اس حرف پر بھی اگرچہ یہ ساکن ہو، قلقلہ نہیں کرنا ہوتا۔ کلمہ یحببکم اللہ کو یحببکم اللہ پڑھنا غلط ہوگا، کیونکہ اس ساکن ہا پر قلقلہ کیا گیا ہے، اسے یحببکم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بعین ہی غین پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔
غیر المغضوب کو غیر المغضوب کہنا غلط ہے۔ آخری مثال حرف ذال کی ہے۔ فذکرونی میں ذال ساکن تو ہے لیکن حرف کلکلہ نہیں ہے، اس لیے ذال پر کلکلہ کرتے ہوئے فذکرونی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ذال کو بغیر ہلائے بغیر ارتعاش کے فذکرونی پڑھنا درست عمل ہے۔ کلکلہ والے حروف کو متحرک کر دینا، کلکلہ کے حروف کو باقاعدہ حرکت جیسے فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش دے دینا، یعنی گونج کی بجائے اس پر کوئی واول شامل کر دینا، کوئی حرکت شامل کر دینا۔ قلقلہ ایک ارتعاش ہے، حرکت نہیں۔ مثال الفلق میں قاف کو ساکن کی بجائے الفلق، الفلقی یا الفلقو کی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ قلقلہ کی آواز کو بہت زیادہ کھینچنا یعنی طویل کرنا، قلقلہ کی آواز کو غیر ضروری طور پر لمبا کر دینا جس سے ایسا محسوس ہو کہ آپ نے کوئی نئی حرکت یا حرف حمزہ شامل کر دیا ہے۔ مثال عجاب کے آخر میں قلقلہ کرتے ہوئے با کے بعد حمزہ کی ہلکی سی آواز شامل کر دینا، جیسے عجاب۔ قلقلہ کی آواز مختصر اور واضح ہونی چاہیے۔ قلقلہ کے درجات میں فرق نہ کرنا بھی ایک غلطی ہے۔ قلقلہ کے 3 درجے ہیں: صغرا یعنی ہلکا، جب قلقلہ کا حرف کلمہ کے درمیان میں ساکن ہو، وسطی درمیانہ، جب قلقلہ کا حرف کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد وقف کیا جائے بغیر تشدید کے، اور کبریٰ مضبوط یعنی شدید، جب قلقلہ کا حرف کلمہ کے آخر میں ہو اور اس پر تشدید بھی ہو اور وقف کیا جائے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب۔ غلطی یہ ہے کہ لوگ ان تینوں اقسام میں ادائیگی کی قوت اور واضح پن کا خیال نہیں رکھتے اور سب کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ ایک اور غلطی قلقلہ کے بعد سانس میں وقفہ کرنا۔ قلقلہ کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا وقفہ یا ٹھہراؤ یعنی پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے اگلے حرف سے مل جانا چاہیے۔ خلاصہ: قطب جد کے 5 حروف اگر ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی پر ارتعاش یا گونج پیدا کی جاتی ہے، یہ عمل قلقلہ کہلاتا ہے۔ قلقلہ کے حوالہ سے عمومی طور پر یہ غلطیاں عام ہیں کہ ان حروف پر قلقلہ نہیں کیا جاتا، یا ان 5 حروف کے علاوہ دوسرے ساکن حروف پر بھی قلقلہ کر دیا جاتا ہے، یا قلقلہ کے بعد حمزہ کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، یا قلقلہ کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں قلقلہ کے 3 درجات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ان تمام اقسام کی غلطیوں سے اجتناب لازم ہے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر قرآن عظیم کے ذریعے رحم فرمائیں اور اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا بیش قیمت ذریعہ بنائے۔ اے ہمارے پروردگار، اسے ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما اور ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔